کون ہے جس کے پاس ایسی تصویریں نہیں ہوتی؟ لیکن میں ظاہر عباس ہوں، نہ امیتابھ بچن ہوں، نہ کوئی سیاسی ہیرو، ایک قاتل اور مفرور ہوں۔ جیل میں مجھے ایک قیدی کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ چکی پسوائی جاتی ہے اور روٹی دینے کے لیے ننگے پاؤں قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ماں بہن کی گالیاں میرا مقدر ہیں اور میرا حال و ماضی ان گالیوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے تصویروں کے یہ بدنما دھبے اپنی زندگی کے صاف ستھرے البم سے کیوں چپکا رکھے ہیں۔ بس جناب، اب زیادہ باتیں نہ بنائیں۔ کوئی بھی اپنے آئیڈیل کے بارے میں ایسی باتیں سن کر چپ نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں بنا رکھا ہے تم نے مجھے اپنا آئیڈیل؟ اگر آپ میری تعریفیں سننے کے خواہش مند ہیں تو جناب میں سارا دن اور ساری رات آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں، اور اگر مجھے دفع کرنے کے موڈ میں ہیں تو پھر خاموش رہیے۔ جو بلا ٹل رہی ہے اسے ٹلنے دیجیے۔ بس میں آپ کو چاہتی ہوں، چاہتی تھی اور چاہتی رہوں گی۔ آخر کس قسم کی چاہت ہے یہ؟ میں یہ معاملہ ابھی صاف کر لینا چاہتا تھا۔ بتاؤں؟ اس نے عجیب انداز میں پوچھا۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب آ گئی۔ قالین پر بیٹھ کر اس نے کوہنی میرے گھٹنے پر ٹکائی اور تھوڑی اپنی ہتھیلی پر جما کر ڈرامائی انداز میں میرا چہرہ تکنے لگی۔ مجھے آپ سے عشق ہے، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، لیکن یہ عشق میری ہی طرح انوکھا اور سرفراز ہے۔ اس عشق میں آپ کے علاوہ ایک اور شخص بھی شامل ہے۔ میں آپ دونوں سے عشق کرتی ہوں، نہ کسی سے کم اور نہ کسی سے زیادہ۔ اب آپ پوچھیں گے وہ دوسری ہستی کون ہے، لیکن میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی کسی بھی شخص کو 10 بار گھنٹوں میں پاگل کر سکتی تھی۔ بہتر یہی سمجھا کہ اس سے سوال و جواب کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماروں۔ اگر یہ جا رہی ہے تو اسے جانے دوں۔ میں نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ صحیح ہے، وہ بولی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پہلا موضوع بھی آپ کے چکراتے ہوئے دماغ سے نکل جائے۔ کون سا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اف اللہ! اس نے مخصوص انداز میں ماتھا پیٹا۔ ساری رات کہانی سناتی رہی اور اب آپ پوچھ رہے ہیں زلیخا عورت تھی یا مرد؟ بندہ خدا، آپ ذہین آدمی ہیں، ذرا دماغ کو حاضر کیجئے۔ میری یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پپا کے آنے سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر دوں تاکہ آپ ان کی تجویز پر صحیح رد عمل کا اظہار کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ میری معاملہ فہمی کی تعریف کریں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کس موضوع پر بات کرنے آئی تھی؟ اوکے، میں سمجھ گیا ہوں، میں نے جان چھڑائی۔ سمجھ لیجئے اور پپا کو سمجھا بھی دیجئے۔ انہیں صاف بتا دیجئے کہ قادر زمان کس کماش کا آدمی ہے، اور اصلاحاتوں کے بھوت کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو شگفتہ بازی کے لیے کیا خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے پیشانی تھام کر کہا۔ اور ہاں، یاد آیا، جانے کے لیے تیار رہیے۔ میرا خیال ہے کل ہم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اوکے بابا، اوکے، اور میرے آنے کا ذکر پپا سے نہ کیجیے گا ورنہ وہ میرے خلاف پینلٹی سٹروک دے دیں گے۔ اوکے؟ انجم باجی تو شاید سو رہی ہیں، انہیں سلام کہیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ارے البم تو میں بھول ہی گئی۔ وہ دروازے سے نکلتی پھر چھپاک سے اندر آ گئی۔ مجھے یقین تھا اب دوبارہ نکلنے میں وہ 10 منٹ اور لے گی۔ ساحل صاحب اس روز تو نہیں آئے، لیکن اگلے روز صبح سویرے کاٹیج پہنچ گئے۔ انہوں نے وہی باتیں کی جو اس سے پہلے فریال میرے گوش گزار کر چکی تھی۔ وہ شگفتہ کے لیے میری ہی طرح پریشان نظر آتے تھے اور اسے جلد از جلد قادر زمان کے چنگل سے نکالنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی تھی، اگر میرا اندازہ درست تھا اور وہ اپنے طور پر مجھے شنکر شکرا کے مقابل لانے کا ارادہ کر چکے تھے تو اس کے لیے بھی میرے پاؤں سے شگفتہ کی زنجیر توڑنا ضروری تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میری جوان بہن بھی جاگیردار کی دسترس میں رہے اور میں شنکر شکرا سے 2 ہاتھ بھی کرتا رہوں۔ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، مجھے 2% امید بھی نہیں تھی کہ بات چیت کی صورت میں میری بہن کا کوئی بھلا ہوگا۔ قادر زمان مشتعل ہو کر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ شگفتہ کی حیثیت اس منحوس حویلی میں وہی تھی جو درندوں سے بھرے ہوئے جنگل میں ایک تنہا ہرنی کی ہوتی ہے۔ جنگل کے بادشاہ کی ہوسناک نگاہ ہر گھڑی اس پر مرکوز تھی۔ وہ جب چاہے اسے دبوچ سکتا تھا، اسے زندگی کے بدترین عذابوں سے دوچار کرا سکتا تھا، اس کی شہرک کو بھم پھوڑ کر خون کا آخری قطرہ تک اپنے جہنمی پیٹ میں اتار سکتا تھا۔ میں اس معصوم زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ لہذا نہایت عاجزی کے ساتھ میں نے ساحل صاحب کی اس تجویز سے اختلاف کیا
اور ان سے کہا کہ فی الحال وہ اس معاملے کو چوں کا تو رہنے دیں۔ ساحر صاحب نے بڑے کھلے ذہن سے میری گزارشات کو سنا اور وعدہ کیا کہ میرے مشورے کے بغیر وہ اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ساحر صاحب نے مجھے بتایا کہ کل الصبح وہ براستہ سڑک لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور انجم کو اسی بند اسٹیشن وین میں لے جایا جائے گا۔ لاہور میں ہماری رہائش کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ اگلے روز صبح 9 بجے ہمیں نتیا گلی سے روانہ ہونا تھا، لیکن عین وقت پر اسٹیشن وین خراب ہو گئی۔ ہم نے 1.5-2 گھنٹے اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا۔ آخر ساحر صاحب کو فون کیا گیا، وہ ابھی نتیا گلی ہی میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلائنگ کوچ کے ذریعے لاہور چلے جائیں۔ یہ کوچ 12 بجے چلی اور براستہ ایبٹ آباد لاہور روانہ ہو گئی۔ پنڈی تک تو ہمارا سفر بالکل خیریت سے گزرا، لیکن پنڈی سے چند اوباش نوجوان کوچ میں سوار ہوئے اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کر ہلا گلا کرنے لگے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ چرمی جیکٹیں، کارڈرائی کی پتلونیں اور پاؤں میں عجیب عجیب قسم کے جاگر، یہ سب کھاتے پیتے گھرانوں کے بگڑے ہوئے شہزادے تھے۔ لوفر انڈین گانے الاپتے اور ایک دوسرے کو فحش مذاق کرنے کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں تھا۔ بات یہیں تک رہتی تو بھی گوارا کی جا سکتی تھی، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں انجم کو چھیڑنا شروع کر دیا، اس کی گلابی چادر پر تبصرہ کیا، اس کے گھونگھٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر اس کے بیٹھنے کے انداز پر گفتگو کرنے لگے۔ میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو خواہ بات بڑھ جائے گی۔ دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ یہ انڈین فلموں کے مصنوعی ہیرو کسی اگلے اسٹاپ پر کوچ سے اتر جائیں، لیکن نہ تو یہ اترے اور نہ ہی اپنی حرکات سے باز آئے۔ مجبوراً مجھے زبان کھولنا پڑی۔ کوچ میں موجود 2-3 معمر افراد نے بھی میرا ساتھ دیا اور ان لڑکوں کو سمجھایا کہ وہ انسانوں کی طرح سفر کریں۔ انہوں نے بمشکل 10-15 منٹ شرافت سے کاٹے اور ایک بار پھر انہی حرکتوں پر اتر آئے۔ ان میں سے 2 لڑکے تو خاص طور پر بہت خطرناک اور چھٹے ہوئے بدمعاش لگ رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکے کی بات پر غور کیا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے کہہ رہا تھا، چودھری جی اب کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ اس بازار کا مال ہے، نہیں تو پوچھ کر دیکھ لیں۔ ایک دوسرا نوجوان بولا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سن کر دیکھ لیں، اصل چوباروں والی مہک ہے۔ سب سے پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے 2 لڑکے کھڑکی پر تبلا بجا بجا کر گانے لگے، تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئیں مستانی سی۔ انجم کا برا حال تھا۔ میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کا لرزنا اور ڈرنا سمجھ میں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر لگایا جانے والا الزام درست ہے۔ ان اوباش نوجوانوں میں سے یقین کوئی اسے بازار حسن میں دیکھ چکا تھا۔ جیسے تیسے ہم نے گوجر خان تک کا سفر کاٹا۔ یہاں فلائنگ کوچ ایک ریسٹورنٹ پر جا رکی۔ مسافر چائے وغیرہ پینے کے لیے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ میں اور انجم بھی ایک میز پر جا بیٹھے۔ انجم سرگوشی میں بولی، میرا خیال ہے گاڑی بدل لیں، یہیں سے کسی دوسری کوچ میں بیٹھ جائیں گے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ کوچ بدلنا زیادہ مشکل نہیں تھا، ہمارے پاس کون سا سامان تھا۔ میں نے جا کر کنڈکٹر سے کہہ دیا کہ میری عزیزہ کی طبیعت خراب ہے، لہذا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ نومبر کنڈکٹر ساری بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبا کر اقرار میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ انجم باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں واپس آ کر میز پر بیٹھ گیا۔ مشرنڈوں کی ٹولی چند گز دور ایک دوسری میز کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا یا کیا بات تھی کہ مسلسل بول رہے تھے اور ہوٹنگ کر رہے تھے۔ انجم باتھ روم سے نکل کر میز کی طرف آئی تو وہ کورس میں گانے لگے، توبہ یہ متوالی چال، جھک جائے پھولوں کی ڈال۔ انجم اب رو دینے کے قریب تھی۔ بات تھی بھی رونے والی۔ فلائنگ کوچ روانہ ہو چکی تھی اور یہ مشٹنڈے ہمارے ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں رہ گئے تھے۔ اب اس امر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ بات بڑھ کر رہے گی۔ میں نے ریسٹورنٹ میں نگاہ دوڑائی۔ حال کمرے میں چند ملازمین کے علاوہ 2-3 گاہک بھی تھے۔ اس کے علاوہ کاؤنٹر کے پیچھے ایک مینیجر نما شخص تھا اور ایک باوردی کانسٹیبل دروازے کے پاس کھڑا دانتوں میں خلال کر رہا تھا۔ ان میں مجھے ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو آگے بڑھ کر میری مدد کر سکے۔ وہ سبھی صورتحال سے آگاہ تھے، لیکن اپنی اپنی بزدلی کے خول میں چھپے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ کانسٹیبل بھی نظر چرا کے کھسکنے کی فکر میں تھا۔ یہ منظر میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے ایسے بہت سے مناظر دیکھے تھے۔ جب کسی تنہا مظلوم کو ظالموں کے چنگل میں دیکھ کر شرفاء کے محلوں کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں اور دکانوں کی شٹر گرائے جاتے ہیں۔ مشنڈوں کی ٹولی کا سرگنا ایک لہیم چہیم نوجوان تھا۔
کسی اعلیٰ افسر کا نطفہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ مجھ سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، یارو اس بندے کے سر کو گرمی چڑھ رہی ہے، کہیں اٹھا کر کچھ دے نہ مارے۔ اس کا ساتھی بولا، آخر بھائی ہے، اس کی بہن پر، میرا مطلب ہے اس کی دم پر پاؤں رکھو گے تو کاٹے گا نہیں۔ ایک کوجک نما لڑکا بولا، شوربا پینے والے بھائی کاٹتے نہیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے پھنسا ہوا بیچارہ تیرے نظر کا شکار ہے، مجبور ہے، اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ سب گیدڑوں کی طرح ہم آواز ہو کر چلانے لگے، مجبور ہے اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مجبور ہے اف اللہ۔ میرے رگ پٹھے اکڑنے لگے تھے، انگلیوں میں دوڑتی ہوئی حرارت شعلہ بننے والی تھی۔ انجم نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لرزاں ہاتھ سے میری کوہنی تھام لی۔ دفع کریں، وہ خوفزدہ انداز میں بولی، خود ہی بھونک کر چلے جائیں گے۔ لیکن میں جانتا تھا یہ بیماری بغیر علاج کے ٹلنے والی نہیں تھی۔ میں انجم سے بازو چھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور ان میں سے 2-3 تو خاصے فائٹر قسم کے گنڈے تھے۔ بہت دنوں بعد ایسی خالص فلمی سچویشن سے پالا پڑا تھا۔ فلموں میں اور ڈراموں میں تو لڑائیاں آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، باکسنگ، جوڈو، کراٹے اور کشتی وغیرہ کے حقیقی مقابلے بھی ملاحظہ کیے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ فائٹ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس کا تعلق تربیت سے کم اور دل و دماغ سے زیادہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا باکسر یا کراٹے ماسٹر، قومی چیمپئن اسٹریٹ فائٹ میں بری طرح پٹ جائے اور مدکوک سا لڑکا اپنے حریفوں کو لہو لہان کر ڈالے۔ میں بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسٹریٹ فائٹ کا تعلق براہ راست انسان کے اندر بھڑکنے والی آگ سے ہوتا ہے۔ یہ آگ جتنی تیز ہوگی اسٹریٹ فائٹر اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ میں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی خوش فہمی کا شکار ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسٹریٹ فائٹ میں نے بڑے بڑے جوگادریوں کو نیچا دکھایا ہے اور ان کی زبان سے اپنے لیے استاد جہانی کے الفاظ سنے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے استاد کہنے والوں میں جہاں میرے ہم عمر نوجوان تھے، وہاں گھاگ قسم کے جہاں دیدہ افراد بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص کالو جانی کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ بات دوسری جانب نکل رہی ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا گوجر خان کے لبے سڑک ریسٹورنٹ کا اور 5 عدد لوفروں کا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا پا کر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بہت ڈھیلا ڈھالا اور تاؤ دلانے والا تھا۔ ان کے لہیم شہیم سرگنا کے منہ میں چوئنگم یا الائچی وغیرہ تھی اور جبڑا مشین کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، فی الحال تو کوئی بات نہیں؟ وہ اطمینان سے بولا، اگر بناؤ گے تو بن جائے گی۔ لڑنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے انداز پر ذرا سا گڑبڑایا، پھر فوراً ہی اس کے سرخ و سفید چہرے پر خون کی یورش ہوئی۔ خطرناک لہجے میں بولا، ہم ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں جھارا صاحب؟ میں نے کہا، تمہاری ماں تمہیں پیدا کرنے کی غلطی کر سکتی ہے تو تم بھی ایسی غلطی کر سکتے ہو۔ یہ فکرہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ خوفناک انداز میں مجھ پر جھپٹا۔ دایاں مکہ بے پناہ قوت سے اس نے میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا، لیکن اس کے سامنے کوئی عام شخص نہیں تھا، استاد جہانی تھا، اور استاد جہانی پر وار کرنا اتنا سہل نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے یہ مکہ بچایا، جو ہی وہ اپنے زور میں ترچا ہوا، میری بھرپور ٹانگ اس کی پسلیوں پر پڑی۔ وہ اچھل کر کرسیوں پر گرا اور لڑک کر کاؤنٹر سے جا ٹکرایا۔ انجم کی چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے مینیجر کا دھواں چہرہ دیکھا، وہ سکتے کی حالت میں ہی کھڑا تھا۔ وہ لڑکے عقب سے بڑھے اور ایک ساتھ مجھ سے لپٹ گئے۔ میں اس اقدام کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے پہلے آگے کو زور لگا کر ان کا توازن خراب کیا اور پھر تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور ان دونوں کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ ایک کے سر پر نہایت شدید چوٹ آئی اور اس نے پہلی فرصت میں میری کمر چھوڑ دی، دوسرے کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کی رانوں میں گھٹنا رسید کیا اور ایک طوفانی مکے سے اسے کئی فٹ دور اچھال دیا۔ سرگنا پہلی ضرب سے سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بھاری بھرکم کرسی اٹھائی اور چند قدم بھاگ کر پوری قوت سے مجھ پر دے ماری۔ میں نے تیزی سے جھک کر خود کو بچایا۔ کرسی میرے اوپر سے اڑتی ہوئی عقب میں انجم کو لگی۔ وہ چیخ کر ایک بڑے گلدان پر گری اور اسے توڑتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس منظر نے میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ جو ہی سرگنا میرے قریب پہنچا، میں نے ایک خوفناک ٹکر اس کے ناک پر رسید کر دی۔ وہ تڑپ کر میز پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس ٹکر نے میرے حریفوں میں دہشت توڑا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کوجک نما شخص نے مجھ پر جوابی وار کیا تو اس میں بوکھلاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔
اس نے کرسی کے ٹوٹے ہوئے ہتھے سے میرے سر کو نشانہ بنانا چاہا تھا، لیکن یہ ہتھا اس کے ساتھی کی چھاتی پر لگا۔ کوجک نما شخص اپنا توازن کھو چکا تھا۔ میں نے اسے ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رانوں میں ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پر آیا اور وہ پھول کی طرح میرے ہاتھوں میں اٹھتا چلا گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ سارا توازن اور ٹائمنگ کا کھیل ہوتا ہے۔ میں نے کوجک نما شخص کو گھما کر پختہ فرش پر دے مارا اور پھر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، اور میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص بھی میری طرف سے اس لڑائی میں شریک ہو گیا ہے۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو تھوڑی دیر پہلے بھیگی بلی بنا کھسکنے کے چکر میں تھا۔ اس نے میرے 5 حریفوں میں سے سب سے ماٹھے حریف کو چاپ لیا تھا، اور اب وہ دونوں فرش پر گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میرے سامنے اب صرف 2 گونڈے تھے۔ انجم کی کراہوں نے میرے سر میں انگارے دہکا دیے تھے۔ میں نے ان بگڑے رئیس زادوں کو 30 سیکنڈ کے اندر اندر روئی کی طرح دھنک دیا تھا۔ ان کی انگلش میڈیم گالیاں دیکھتے ہی دیکھتے چیخو پکار میں بدل گئیں۔ جیکٹیں پھٹ گئیں، پتلونیں ادڑ گئیں اور چہرے لہو لہان ہو گئے۔ سرگنا اور اس کے 2 ساتھی حال سے بھاگ چکے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ہاکیاں، ڈنڈے اور اسلحہ وغیرہ لینے گئے ہوں، لیکن میں جانتا تھا ہفتہ بھر بھی انتظار کروں تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ باقی جو 2 رہ گئے تھے، ان میں سے ایک تو بالکل بے ہوش پڑا تھا، دوسرے کی کلائی ٹوٹ گئی تھی اور وہ فرش پر بیٹھا مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اسے مرغا بھی بنا دیتا تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کانسٹیبل کا نام طفیل محمد تھا۔ وہ میری حمایت میں بڑا سرگرم نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، بادشاہ ہو، میں تھانے اطلاع دیتا ہوں، ان سب پر دفعہ 320 نہ لگواؤں نا تو نام نہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں جی، سارا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا، ہر جانا مر جانا سب کچھ یہیں دیں گے۔ دعائی خدا کی ہمارے تھانے میں ایسی دیدہ دلری، یہ تو اب اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کریں گے کہ گوجر خان کی یاد میں کوئی جرم نہ کرنا۔ میں نے انجم کو سنبھالا، اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اب ہم جتنی جلدی یہاں سے نکل جاتے بہتر تھا۔ میں نے انجم کے کان میں سرگوشی کی، ہم اسپتال کے بہانے یہاں سے نکلیں گی، تم اپنی آنکھیں بند رکھو۔ وہ میری بات سمجھ گئی، یوں ظاہر کرنے لگی کہ نیم بے ہوش ہے۔ طفیل محمد نے اس کی گلابی چادر اٹھا کر سر پر ڈالی۔ میں نے اس کا منہ سر چادر میں لپیٹ دیا۔ وہ مسلسل کرا رہی تھی۔ اب ریسٹورنٹ میں خاصا مجمع لگ چکا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، اگر انہیں اسپتال لے جانا ہے تو کار حاضر ہے۔ یہ پیشکش ہماری ضرورت کے عین مطابق تھی۔ میں نے انجم کو بازو میں اٹھایا اور باہر کھڑی ٹیوٹا کرولا میں لے آیا۔ اسے پچھلی نشست پر لیٹا کر میں نے سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی کونی پر گہری خراشیں آئی تھیں اور خون رس رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنا رومال باندھ دیا۔ گاڑی ہمیں لے کر جی ٹی روڈ پر آئی اور تیزی سے جنوب کی سمت بڑھنے لگی۔ ہم اسپتال جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ راستے میں ایک بس اڈے کے قریب مجھے کافی تعداد میں ٹیکسیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے کار والے کو رکنے کا کہا۔ انجم بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے خیر خواہ کو سمجھایا کہ میری ساتھی کو ہوش آ گیا ہے اور میں اسپتال جا کر خواہ مخواہ معاملے کو طول دینا نہیں چاہتا۔ وہ میری بات سمجھ گیا، تاہم انجم کے اتنی جلد ہوش میں آ جانے پر وہ بھی حیران تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انجم کو لے کر ٹیکسی اسٹینڈ پر آ گیا۔ ایک اچھی حالت کی ٹیکسی کا ڈرائیور ہمیں 300 روپے میں لاہور لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم نے پچھلی نشست سنبھالی اور لاہور روانہ ہو گئے۔ انجم خاصی مغموم اور ہراسان نظر آ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے واقعات کو 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس کے جسم کی لرزش برقرار تھی۔ اس کے علاوہ وہ تکلیف بھی محسوس کر رہی تھی۔ کرسی لگنے اور گرنے سے اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور پنڈلی کا درد پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ گوجرانوالا تک تو وہ جیسے تیسے برداشت کیے بیٹھی رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں سے کراہیں نکلنے لگیں۔ میں نے کاموں کی کہ ایک میڈیکل اسٹور سے پین کلر لے کر اسے کھلائیں، تاہم افاقہ نہیں ہوا۔ لاہور پہنچتے پہنچتے وہ درد سے تڑپنے لگی۔ لاہور میں ہماری رہائش کا انتظام شادمان کالونی کے ایک مختصر لیکن صاف ستھرے مکان میں کیا گیا تھا۔ ساحر صاحب کا ایک بااعتماد گھریلو ملازم یہاں پہلے سے موجود تھا۔ اسٹیشن وین کے ڈرائیور نثار علی کو بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آرام کرنے اور دوا کھانے سے انجم کی تکلیف کم ہو جائے گی، لیکن صورتحال اس کے برعکس نکلی۔ رات 9 بجے تک وہ درد سے بے حال ہو گئی۔ عجیب سا کیس تھا اس کا۔ زخم اوپر سے مندمل ہو چکا تھا، پنڈلی قریباً صاف و شفاف نظر آتی تھی، لیکن جب درد اٹھتا تھا تو پوری ٹانگ پھوڑا بن جاتی تھی۔ یہ میرا ہی لگایا ہوا زخم تھا۔ جب وہ درد سے تڑپتی تھی، غیر شعوری طور پر میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا تھا۔ وہ میرے پاس صفدر کی امانت تھی، اس کی حفاظت اور دیکھ بھال ہر طرح میری ذمہ داری تھی۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا جب کوٹھی کے گیٹ پر کار کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ فریال ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کار میں لاہور پہنچی تھی
اور شاید پہنچتے ہی میری طرف چلی آئی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ وہ ذرا دیر بعد اپنے جاگنگ شوز پر بے آواز چلتی اندر آ گئی۔ خالو، وہ بڑی ادا سے مسکرائی۔ میں نے کہا، فریال تم بار بار غلطی کر رہی ہو، ساحر صاحب مجھے خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں شاہ جہاں صاحب، وہ بولی، میں بے حد احتیاط سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کوئی میرا پیچھا کرتے ہوئے آپ تک پہنچ جائے تو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ لوں گی۔ پھر اس کی نظر انجم پر پڑی اور وہ چونک پڑی۔ جلدی سے اس کے سراہنے پہنچی۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ شدید درد ہو رہا ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ خائے اللہ، وہ بے قرار ہو گئی۔ بیٹھ کر اس نے انجم کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا اور تسلی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد بولی، شاہ جہاں صاحب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ یوں کہیں کہ ہم ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ جس ڈاکٹر کے پاس میں آپ کو لے کر جاؤں گی وہاں جانے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔